جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اللہ کرے آپ لوگوں کی زندگیاں پر امن ہوں، آپ کی زندگیوں میں سکون اور چین کی بانسری بج رہی ہو. اور آپ کو اس ہفتے میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں سامعہ خان لاؤنج میں. جی ہاں یانو کہتے ہیں. یہ جو ڈیٹس ہیں اس ہفتے کی 8 اپریل سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں اور ہم اسے ختم کریں گے جو ہے جا کے کس پہ 16 اپریل پہ. تو میں تو آپ کو عیدی دینے جا رہی ہوں. مجھے آپ کی طرف سے کیا عیدی چاہیے، کیونکہ اسی ڈیٹس کے اندر 10 یا 11 کو عید ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، دیس میں رہنے والوں کا اور دن ہوتا ہے، پردیس والوں کا اور دن ہوتا ہے. تو مجھے کچھ نہیں پتہ، تو میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان ایڈوانس آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد دے دوں، اور اپنی عیدی مانگنا میرا آپ لوگوں سے حق ہے. تو وہ یہی ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. اور فیڈ بیک آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے. وہ سمجھیے کہ میری آکسیجن ہے. پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پرفارم کر پا رہی ہوں. جتنی میں محنت کرتی ہوں ڈیٹس بولنے میں ہسٹری میں کمزور ترین سٹوڈنٹ تھی. آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے وہ تاریخیں کتنی میں بولتی ہوں تاکہ میری اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کے ہاتھ ہوتی رہے، میرا بھی حساب چلتا رہے. تو عیدی کے طور پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے. نئے جوائن کرنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام. اور سامعہ خان، آپ کو نام تو پتہ چل ہی گیا کیونکہ نام بھی چینل کا سامعہ خان لاؤنج ہے. ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ 4 اللہ پاک نے تھوڑے سے نالجز دیے ہیں: ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈز. ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ ایک ایرانی علم ہے جو کہ آپ مجھ سے جب وزٹ کرتے ہیں تو ایکسپیرینس کرتے ہیں. بار بار میں کہتی ہوں کہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے. میں خود آپ لوگوں سے آنکھ ملا کے بات کر سکتی ہوں. اگر خدا نہ خواستہ میں کوئی بھی چیز اپنے ریلیجن کی اگینسٹ کر رہی ہوتی تو شاید میرا اپنا گھر ہی مجھے معاف نہ کرتا. اللہ کا شکر ہے کہ میرے اپنے گھر والے سب سے پہلے میرا ہاروسکوپ سنتے ہیں. تو جو کہ سارے بڑے ریلیجیس سے ہیں. مطلب آپ میری ظاہری اپیرنس پہ نہ جایا کریں، میرے گھر والے سارے بڑے ریلیجیس سے لوگ ہیں. تو میں خود ہی آپ سے آنکھ ملا کے بات ہی نہیں کر سکتی تھی. اور پھر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ سوائے اس نمبر، یہ جو نمبر ہے اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ نے دائیں سے بائیں نہیں کرنا. ٹیلی فون کلائنٹ سے میں معذرت چاہوں گی، کبھی دیر سویر ہو رہی ہے، کچھ میری ٹریولنگ ذرا فریکوینٹ ہو گئی، کچھ میں ورک لوڈ میں پھنس گئی، کبھی نئے سال کے پروگرامز میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو سفر کرنا پڑا. لیکن میں نے بھی اپنی جان بہت لگائی ہے تاکہ میں اپنے کام کو مکمل کر پاؤں اور اگر دیر سویر ہو جائے تو میں بھی آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں. میری کوشش ہے کہ میں ویٹ ٹائم 8 سے 10 ڈیز سے زیادہ آپ کا ویٹ ٹائم نہ ہو. لیکن میں اور کسی میڈیم پہ اویلیبل نہیں ہوں. میں کسی ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرتی، میں کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرتی. خدا را اس مونولوگ کو سنیے، ریپیٹ اس لیے کرنا پڑتا ہے کوئی آپ کو بیوقوف مت بنائے. یہ نمبر ہے، میسج ڈراپ کیجئے، ریپیٹڈلی کریے، آپ کو جواب آئے گا. کیونکہ اب ہر ایک کا کمفرٹ زون ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ہر کوئی میسج کے ذریعے آسانیاں ہو گئی ہیں. تو میسج بھیجیے. آپ کو وزٹ اپوائنٹمنٹ چاہیے یا آپ کو ٹیلی فونک چاہیے، آپ کو انفارمیشن بھی آئے گی. آپ کو اپوائنٹمنٹ، کیونکہ میں کام کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کام تو ہو رہا ہے نا میرے آفس کی طرف سے. اور بس یہ، اور اس ہفتے میں ایک اور بات کہنی ہے. 2 ستاروں نے جگہ بدلی ہے. ایک نے 6 اپریل کو بدلی، وہ تو ٹھیک ہے، کوزی ہے. یہ جو 2 اپریل سے الٹا چلنا شروع ہوا ہے، یہ میں نے پچھلے ہفتے اس کے ریزلٹس نہیں پڑھے تھے. اس کے اثرات زندگیوں پہ کیا آ سکتے ہیں، اس کے لیے یہ والا ہاروسکوپ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہاروسکوپ اتنا ٹرکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے لیے کتنا مشکل تھا.
اور میں آپ کو اپنی اس وقت وہ کیفیت نہیں بتا سکتی ہوتی کہ جب مشکل کام کرنا ہوتا ہے تو میرے اندر کتنا طوفان ہوتا ہے، کہاں سے الفاظ لاؤں، کہاں سے ٹھنڈے شوگر کوٹڈ ورڈز لے کے آؤں. دنیا کو پریشان تھوڑی کرنا ہے، آسانیاں بانٹنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، الرٹ بھی دے دیں اور جو ہے ان کو سمجھا بھی دیں. ڈرانا نہیں ہے، میں تو اس چیز کے شدید اگینسٹ ہوں. ڈرانا نہیں ہے میں نے اپنے پیار کرنے والوں کو، سننے والوں کو. اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. پھر میں آپ سے کہوں گی 10 یا 11 میں عید بھی ہے، اس کی بھی مبارکباد. 10 یا 11 میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ مجھے نہیں بھولیں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو. اور جو ہے جی آپ لوگوں کو زون بی والوں کو ان ایڈوانس عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں، کیونکہ یہ والا جو میرا ہوم ورک ہے یہ ہے جی 8 اپریل سے 16 اپریل تک کچھ دن ہماری طرف سے عیدی اور ہمیں چاہیے آپ کی دعائیں. پھر اس ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی آ رہی ہے اور جو ہے اس کو بھی اویل کیجئے گا عید کی خوشیوں کے ساتھ. یا 10 اپریل کو عید ہے یا 11 اپریل کو. دیس اور پردیس دونوں میں رہنے والے میرے پیارے بہن بھائی جن کا ستارہ لیو ہے، آپ کو بہت بہت عید کی خوشیاں جو ہیں وہ مبارک ہوں. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی ایک ستارہ 2 اپریل سے الٹا چلنا شروع ہو گیا تھا. ایریز لیوز. اور جو ہے یہ کہاں پہ آپ کو کیسے ہٹ کر سکتا ہے وہ بھی جو ہے آپ نے ذرا غور سے سننا ہے. اور جو لیوز جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے، آپ اس ستارے سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. تو جی شروع کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرے لیوز کی عید بھی سیف ہے، سیف زون میں ہے. 8 اپریل سے 13 اپریل تک ستارہ بالکل سیف زون میں ہے. سوشلائز کیجئے جہاں جہاں ملنا جلنا ہے. اور ذہنی طور پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے، لیکن کچھ الارمنگ سچویشنز ان کا میں بھی بعد میں ذکر کرتی ہوں. سب سے پہلے میں عید کی ڈیٹس آپ لوگوں کو بتا دوں نا، تو سوائے 14، 15 اور 16 یہ 3 جو اپریل کی ڈیٹس ہیں یہ تھوڑی سی سلو ہو سکتی ہیں. سستی یا اسپرنگ ویسی سستی لیزینس لے کے آتا ہے، یا یہ لیزینس کی طرف جا سکتی ہیں، یا یہ ڈیٹس جو ہیں یہ آپ کے لیے وہ ہو سکتی ہیں. مطلب یہ تھوڑی سی ہمیں اس میں ذرا نظر آتی ہیں. سلو ڈیٹس ہیں 14، 15 اینڈ 16 اپریل. تو ان 3 تاریخوں میں صدقہ یا دعا کرنی ہے، یا 10 اور 11 اپریل کو جو دعا کی ساتھ ہے اس میں عید بھی ہے. اور سارے رمضان میں ماشاءاللہ آپ کی جو ریاضت ہے اس کو ایک کہہ دیں کہ ایک اللہ پاک پھر ایک مہر لگا دیں گے جب دعاؤں کی ساتھ آئے گی، تو اس کو مس مت کیجیے گا. اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس الگ سے انشاءاللہ وقت سے پہلے ٹیم سن رہی ہے کہ آپ کے پاس وہ پہنچ جائے گی. اس کے جہاں پہ دیکھتے ہیں جی باقی جو بڑے ستاروں کی کہانی ہے. اب وہ خانہ مال میں لیوز، اس میں ایسے لگ رہا ہوگا کہ شکر ہے اللہ کا مال ہے بھی اللہ کے فضل سے، بٹ 23 جو ہے کیا کہتے ہیں مارچ کے بعد سے تھوڑا اس میں ایسے ہے کہ پیسہ جیسے ہاتھ سے سلپ ہوتا ہے نا، کہ مطلب جو آ رہا ہے وہ جا بھی رہا ہے. کہ ایک آنے کی خوشی تو ہے پر جانے کی انسیکیورٹی بھی میرے لیوز کو ذرا سا پریشر میں ڈال سکتی ہے. پھر جو ہے یہ والا ٹائم جو میرے لیوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اچھا بھی ہے. 2 ستارے بہت اچھے ہیں. ایک آیا تھا یہاں پہ 21 مارچ کو، یہ بھی اچھا ہے. ایک آیا تھا 6 اپریل کو، یہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. بٹ ایک جو تھا 2 اپریل سے جس نے الٹا چلنا شروع ہوا، اب یہ آپ کو ڈی فوکس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے.
آپ نے کوئی جو ہے بھنڈ نہیں کرنا، آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی۔ اب یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے، کیونکہ یہ ایسے کر سکتا ہے کہ تھوڑا آپ کو جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرا لیوز جو ہے، اگر کوئی آپ نے ان دنوں میں کوئی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے، کوئی لیگل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سبمٹ کرانا ہے، وہ کسی کورٹ میں ہے، وہ کسی دفتر میں ہے، وہ کسی ایمبیسی میں ہے، آپ نے اس کو 10 باری گو تھرو کرنا ہے۔ یہ وہ ننھا شرارتی ستارہ ہے جو تحریری مسٹیکس کرا سکتا ہے، کوئی آپ سے پرنٹنگ ہو سکتی ہے، کچھ چیز آپ غلط نہ رائٹ کر دو، تو یہ ذرا سا آپ نے الرٹ رہنا ہے، یہ الرٹ ہے آپ کے لیے۔ تھوڑا سا دماغی طور پہ بھی یہ آپ کو انگزائٹی میں ڈال سکتا ہے، پینک میں ڈال سکتا ہے، لیکن جو ہے آپ نے اس کو یہاں پہ ڈیل کرنا ہے پازیٹیولی۔ اس کے بعد میں آگے دیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ کیریئر والے ہاؤس میں ستارے کی پوزیشن ہمارے لیوز کی اچھی چل رہی ہے۔ آپ پوری جان لگائیے لیوز، یہ ٹائم آپ لوگوں کے پاس، مارچ پورا تھا، اپریل پورا ہے، مئی پورا ہے، جان لگائیے اپنے کریئر کو، جو ہے نا جتنا آپ گروتھ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت ستارے آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ستارے فیم کی انڈیکیشن دے رہے ہیں، ستارے کوئی اہم ذمہ داری میرے لیوز کے ذمے لگ سکتی ہے، تو یہاں پہ تو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہی جو میں آگے دیکھتی ہوں جو ہے سسرالی رشتہ داریاں ہوں یا خاندانی معاملات لیوز، وہاں پہ آپ لوگوں نے بہت محتاط ہو کے چلنا ہے، بہت زیادہ آپ نے محتاط ہونا ہے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ آپ کے اگینسٹ کوئی جو ہے وہ ایف آئی آر کٹ جائے، بڑا سنگین لفظ میں بول گئی، مطلب بل آپ کے ذمے نہ پھاڑ دیا جائے نا، تو وہ وہاں پہ آپ ذرا سی کیئر کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ ڈومیسٹک ٹریول زیادہ کر رہے ہیں ان دنوں میں لیوز، تو اپنا صدقہ دے کے کریں گے، تو یہ آپ نے ذرا سی دو ایک چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریولنگ ہو میرے لیوز کی یا ڈومیسٹک ٹریولنگ ہو، آپ صدقے کے بغیر نہیں کریں گے۔ پھر آپ لوگوں کو میں ایک چیز جو بار بار کہتی ہوں، کسی پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں پھنسانی، معاملات کل کو آپ کے گلے نہ پڑ جائیں، وہاں پہ آپ نے ذرا سی احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں یہاں سے ایک ستارے کی پوزیشن دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اگر کوئی کام آپ لگے ہوئے ہیں، کسی امپورٹنٹ ویزے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمت نہیں ہارنی، کوئی ڈاکیومنٹ اپنا ریزولو کرانا چاہتے ہیں، گیو اپ نہیں کرنا، ودن دی اپریل آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر تھوڑے ڈیلے والے ہرڈلز آ رہے ہیں تو یہ 2 اپریل سے ایک ستارہ جو الٹا چلنا شروع ہے، یہ اس کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو آپ نے اس کو اس سے اوفینڈ نہیں ہونا، آپ نے اس کو ڈیفیٹ دینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تھنگس ول بی انڈر کنٹرول سون۔ اور اچھے سے عید منائیے گا، اور دعا کی ساتھ کو مس نہ کیجیے گا، چاہے وہ عید والا دن ہی کیوں نہ بن رہا ہو، کیونکہ یہ 10 اپریل ہے یا یہ 11 اپریل ہے، میرے لیے بھی ابھی سسپینس ہے، یہ ابھی آپ کے لیے میں الگ سے کام کیا کرتی ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں جی، اگلا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سنبلا، جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن جن کے نام اگر انگلش میں پی سے شروع ہوتے ہیں، اردو میں پے سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی بالکل لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا نام اس انیشل سے شروع ہوتا ہو۔ دوسرا ورگوز جو ہے، ایک اپنا بہت دھیان رکھیے گا، ابھی تو پہلے میں سب سے پہلے آپ کو اس ہفتے میں عید مبارک بول دوں، کیونکہ ان ایڈوانس عید مبارک، یا یہ 10 اپریل ہے یا یہ 11 اپریل ہے، تو جہاں پہ دیس یا پردیس میں میرے ورگوز بہن بھائی جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگوں کو بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ پھر میں نے جیسے کہا ہے کہ دعاؤں کی ساتھ بھی اس ہفتے میں ہے، اور آپ کا تو روحانی خانہ بہت تیز چل رہا ہے، یا یہ 10 اپریل ہے یا یہ 11 اپریل ہے۔ ورگوز نہ اپنی دعا مس کرنی ہے، اور نہ میرے ورگوز نے دعا کرتے ہوئے میرا نام مس کرنا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت آپ کو نہیں پتہ شنوائی ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کی، اس کے بدلے میں کیا مل سکتا ہے یہ رب جانتا ہے، لیکن مجھے نہیں بھولیں گے آپ اس وقت پہ۔
اب ہم آتے ہیں ہفتے کی تاریخیں 8 اپریل سے لے کے یہ ہمارا کام آپ کے لیے ہے 16 اپریل تک کا. اب دیکھتے ہیں کہ عید والے دن میرے ورگوز کے کیسے گزریں گے. 8 اور 9 پلاننگ میں گزرے گا، جمع تفریق میں ادھر ڈالنا ہے، پیسے ادھر سے آنے ہیں، کیسے کرنا ہے. تو 8 اور 9 تھوڑا سا خرچوں کا سٹریس بھی نظر آتا ہے، اور جو ہے اسی اس میں مڈ بھیڑ میں میرے ورگوز کی عید جو ہے وہ پلان ہو جائے گی انشاءاللہ. اور لیکن یہ ہے کہ عید بھی آپ کی اچھے سے پلان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مائک تو نہیں شور کر رہا؟ ٹیم سے درخواست ہے کیونکہ مائک بیچارہ آج ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو جو ہے 8 اور 9 بھی جو ہے سوائے جو اخراجات کا پریشر بلڈ اپ کرتی ہے، باقی اللہ کا شکر ہے 10 اپریل سے لے کے 16 اپریل تک پھر میرے ورگوز سیف زون میں ہیں. کہیں ٹریول کرنا ہے، کوئی اوورسیز بالکل کیجئے. کوئی جو ہے اس وقت جو کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کریئر سے ریلیٹڈ کام آپ نے نپٹانے ہیں، بالکل ورگوز گیٹ ریڈی فار دیٹ. اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں آسان ہوں گی آپ لوگوں کے لیے. ریلیشن شپ ایریا میں جو ہے تھوڑا سا ایک ستارہ اگریسیولی تھوڑا مزاج کو تیز کر سکتا ہے، لیکن اس کو آپ پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں. باقی اللہ کا شکر ہے ورگوز کی زندگیوں میں وہ جو میرج ہاؤس کے اندر ایک کیوس انڈیکیٹ ہوتا تھا وہ کنارے لگ چکا ہوا ہے. لیکن 23 مارچ سے ایک ستارہ ایسا آیا تھا جو یہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ تھوڑی گڑبڑ نہ کرائے آپ کے رشتے میں. تو ہوپ فلی اللہ کرے کہ چیزیں آپ کے انڈر کنٹرول ہی رہیں انشاءاللہ تعالی. اور جو ہے صرف فائنینسز کی جمع تفریق، لیکن اچھی بات کیا نظر آ رہی ہے ورگوز کہ خرچ کرنے کے لیے پیسے آ بھی جائیں گے. تو وہ کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا، یہ نظر آ رہا ہے کہ خرچ کرنے کے لیے پیسے آپ لوگوں کے پاس آتے ہوئے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ریزالو معاملات پھر انڈر کنٹرول ہیں. تو میں کہہ سکتی ہوں ون لائنر میسج میں کہ آپ کی عید بھی اچھی ہے. پھر ہمارے ورگوز اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی مارکا مارنا، جون تک آپ کا ستارہ ٹیک آف پوزیشن کے اندر ہے. کسی من پسند یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، نہ اللہ کے حکم سے نہیں ہو سکتی. دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیے، کوشش کے ساتھ ساتھ جو ہے، کیونکہ دعائیں بھی آپ کی رنگ لے کے آئیں گی. ہو سکتا ہے کوئی چیزیں آپ کی دعا مانگنے سے کنڈیشنل ہوں، تو ضرور مانگتے رہیے گا. پیسوں میں پریشانی نہیں لینی، آ رہے ہیں تو اگر خرچ ہو رہے ہیں تو اللہ پاک جو ہے کوئی بات نہیں، کل کس نے دیکھی ہے. آج تو اپنا کمفرٹیبل کریں، اپنی عید پہ جمع تفریق میں مت پڑیں، اپنی عید کو ذرا پرسکون طریقے سے گزارنے کی کوشش کیجیے گا. اور جو ہے سوائے اس کے باقی اللہ کا شکر ہے مجھے یہاں پہ آپ کے کسی ہاؤس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. دعا کرتے رہیے کہ اوپر سے اور من و سلوہ آتا رہے، میرے رب کے حکم سے آئے گا. یہ جو 2 اپریل سے جس ستارے نے الٹا چلنا شروع کیا، یہ کم بخت آپ کا بجٹ اپسیٹ کر رہا ہے، تو آپ نے پریشانی نہیں لینی. وہاں پہ اللہ کے حکم سے 2 فرشتے، ایک آ گیا تھا 21 مارچ کو آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آلریڈی، ایک آ گیا تھا وہاں پہ 6 اپریل کو. تو پیسے کہیں نہ کہیں سے کمک آتی رہے گی. آدمی تو عرب کی طرف سے ہوتے ہیں، وسیلے دنیا کے لوگ بن جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد رہے گی. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف، زون بی کے. جی، اور اب باری ہے زون بی کے تیسرے ستارے لبرا یعنی کہ برج میزان والوں کی، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے تو بالکل آپ اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹس بتا دوں جو کہ ہم نے ہوم ورک بنایا. 8 اپریل سے ہم شروع کریں گے اور 16 اپریل پہ میں اسے اینڈ کرنے جا رہی ہوں. اور ان دا مین ٹائم عید والا دن آ رہا ہے. اب یہ بڑی انپریڈکٹیبل سی عید ہوتی ہے، لیکن میرے جو بھی لبرا بہن بھائی، میرے پیار کرنے والے سننے والے مجھے جو ہیں دیس یا پردیس میں جہاں جہاں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو عید کی بہت بہت خوشیاں اللہ پاک کی طرف سے مبارک ہوں. اب ہم کہانی شروع کرتے ہیں کہ کیسا گزرے گے جو عید کے ڈیز ہیں.
اس وقت میں 2 ستاروں نے اپنی کارروائیاں شروع کی. 1 اپریل سے الٹا چلنا شروع ہو گیا لوگوں کا سکون ذرا تہس نہس کرنے کے لیے. اور دوسرا جو ہے 6 اپریل کو جگہ بدلی ستارے نے, اس کو بھی ہم اسی اپنے ویک میں اس کو پڑھیں گے. 8 اور 9. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت فیملی ہاؤس کے اندر ایک عجیب سی سمجھیں پارٹی چل رہی ہے آپ کے ستاروں کی. آپ کی ازدواجی زندگی میں لبرا, آپ کے سوشل ریلیشنز میں ایسے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ کو ڈیل کرنا پڑ سکتا ہے. کسی سے کمفرٹ ملے گا, کسی سے بیڈ وائبز آئیں گی, کسی سے مس کمیونیکیشن بھی ہو سکتا ہے, جس سے مرضی ہو, پر نہ بزنس پارٹنر سے الجھنا ہے, نہ لبرا اپنے شریک حیات سے الجھنا ہے. تو یہ والا ہفتہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹرکی ہے. اور 8 اور 9 ہو سکتا ہے کہ عید کے خرچوں کی پلاننگ میں اپنے پارٹنر سے نہ اپنا ریلیشن شپ روئن کر لیجئے گا, تھوڑا اپنی دھیمے سے رہیے گا تاکہ چیزوں کو آپ جو ہے وہ ایزیلی مینج کر سکیں. تو یہاں پہ جو ہے ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ لگتا ہے کہ آپ کی یہاں پہ آپ کو ذرا سا اللہ نہ کرے ٹف ٹائم دے. لیکن اس ہفتے میں 10 اور 11 کو دعاؤں کی ساتھ بھی ہے, تو آپ لوگوں نے اس کے لیے پہلے سے ویسے رمضان کی عبادتیں ہوئی بھی ہوں گی. 10 اور 11 کو دعاؤں کی ساتھ مل جائے گی. تو اللہ نہ کرے یہ ستارہ جو 2 اپریل سے لے کے 20 اپریل تک یہاں بیٹھا ہوا ہے, ایک ابلیسی پاور لے کے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑوائے, غلط فہمیاں پیدا کرائے, بزنس پارٹنر کے ساتھ مس کمیونیکیشن ہوئے. تو یہ آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں اسپیشل رکھنا ہے کہ اللہ پاک میرے رشتوں کی حفاظت آپ نے رب کے ذمے لگانی ہے. جب رب کے ذمے لگا دیں گے تو خود بخود معاملات آپ کے آسان ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے میرے لبرا, فائنینشلی الحمدللہ کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک آسانی رکھیں گے. 10 اور 11 میں آبویسلی خرچوں والی عید ہے, عیدیاں پلان کرنی پڑتی ہیں, تو وہ جو تھوڑی سی خرچے نظر آ رہے ہیں, لیکن کئی لوگوں کی جیب بھی لوڈڈ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں بہت سارے لبرا کی. اس کے بعد ماشاءاللہ 12 اپریل سے لے کے 18 اپریل تک آپ کا پورے دن اگلے ماشاءاللہ پھر آپ سیف زون میں چلے جاتے ہیں. تو سوائے 8 یا 9 اپریل کو تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا, کیونکہ ستارے کے لوڈ جو ہے وہ آپ کی عید کا مزہ جو ہے وہ کرکرانا کریں, میرا دل بالکل نہیں چاہے گا. دوسرا ہیلتھ ایریا پہ بھی لوڈ پڑ رہا ہے اس وقت میں, لیکن اگر آپ پازیٹیو کوشش کرو گے نا, تھوڑے ایکٹیو ہو جاؤ گے, تھوڑا ایکسرسائز کی طرف چلے جاؤ گے, تھوڑا اپنی صحت کو مینٹین کرنے کی طرف چلے جائیں گے, تو ہوپ فلی اللہ نہ کرے کوئی ایسا نقصان نہیں آپ کا ہو سکتا. دوسرا جو میرے لبرا جاب ایریا میں ہیں, ملازمت میں ہیں, ان کو ایک بات صرف میں کہنا چاہوں گی کہ ان کو ایک چیز ہم نے کہنی ہے کہ بہت اپنا دھیان رکھیے گا جو ہے لبرا, کیونکہ اپنے تعلقات اپنے کولیگز کے ساتھ آپ کے خراب نہ ہوں, جو ہے کوئی آپ کے لیے لیگ پولنگ کرنے کی کوشش نہ کرے. تو وہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں تھوڑا سا آپ کو الرٹ ہونے کو کہتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو ذرا الرٹ ہو کے چلنا ہے, اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے ماتحت سٹاف کے ساتھ, اور اپنے ہیلتھ ایریا میں ویجیلنٹ چلنا ہے آپ لوگوں نے. باقی خدا کا شکر ہے فائنینشلی آپ نے فکر نہیں کرنی, اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے مدد بنا رہے ہیں, پیسے آتے رہیں گے, اودی تسی بالکل چنتا آپ نے نہیں کرنی. اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا جی اسکارپیو, یعنی کہ برج عقرب. اردو میں جن کے نام نون سے, انگلش میں جن کے نام این, نور ہو گیا, نورین ہو گیا, شروع ہوتے ہوں, وہ بھی اس ستارے سے بالکل اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جو میں یہاں دیکھتی ہوں جو ہے ستارے کی جو پوزیشن ہے آپ لوگوں کے لبرا اسکارپینز, I'm sorry, پتہ نہیں آئی مائک مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے, مجھے پریشانی کہ یہ نہ ہو کہ میری آواز کا رشتہ آپ لوگوں سے منقطع نہ ہو جائے کہیں. تو جو ہے اسکارپینز ہوم ورک میرا ہے 8 اپریل سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے 16 اپریل پہ. ان دا مین ٹائم عید آ جائے گی, یا 10 اپریل ہے یا 11 اپریل ہے. دوسرا جو ہے دعاؤں کی ساتھ بھی انہی 2 دنوں کے اندر ہے.
وہ سسپینس تو میں آپ کا جلدی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور جو ہے عید مبارک آپ کو ان ایڈوانس ہماری طرف سے بہت بہت. موقع پہ بھی آپ کو عید وش کریں گے، لیکن کیونکہ ابھی ہمیں جب یہ میں ریکارڈنگ کرا رہی ہوں تو مجھے خود نہیں پتا کہ کون سا دن ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے. سائنس تو مجھے بتا رہی ہے کہ 10th ہے، لیکن مولوی حضرات جب تک اناؤنس نہیں کریں گے ہم عید منانے کے قابل نہیں ہوتے. مجھے اتنا افسوس ہے کہ میں نے اتنا سنجیدہ میرا اعتکاف تھا اور میرے کتنے 9 سپارے رہ گئے تھے، کیونکہ میں ایک دن میں 10 سپارے آرام سے پڑھ لیتی تھی. اور پتہ چلتا ہے جی مطلب میں آرام سے کھانا کھا کے تو میں اپنے کہا اب ساری رات میں سپارے ختم کر لوں گی، اور 11 بجے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی اگلی صبح عید ہے. میرے سپارے بیچارے، ظاہر ہے کہ مجھے اعتکاف سے نکلنا پڑا، اور میں پھر بھی ساری رات جاگ کے سپارے ختم کیے اپنے، اور صبح میں نے سجدے ادا کر کے اس کو بخشا اور جو ہے اپنے والد کو اس کا ثواب بھیجا. اور پھر مطلب میری نہ مجھے عید کا مزہ آیا، نہ مجھے اعتکاف سے نکلنے کی خوشی ہوئی، کیونکہ میں پورا پلان کر کے اپنا اسکرپٹ چل رہی تھی کہ میں جو ہے نا اب اپنا کام، میرا آج رات میری یہ عبادت ہو جائے گی، تو میں کلوزنگ کرنی تھی میں نے. تو وہ کلوزنگ تو خیر میں نے جو زیادہ میکسیمم کرنی تھی وہ میں نے 29ویں کی رات کر لی تھی. بس اللہ پاک قبول بھی کریں، منظور بھی کریں اس کو. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اسکارپینس آپ کے جو ہے ستاروں کی طرف. 8 اپریل سے 8 اور 9 ہیلتھ ایریا پہ لوڈ پڑ رہا ہے. تھوڑا اگر تو آپ ان دنوں میں جاب پہ ہیں، آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اسکارپینس کے، کسی کے ساتھ آپ کی مڈ بھیڑ نہ ہو، مس کمیونیکیشن نہ ہو کسی کے ساتھ، یہ آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. تو کیونکہ یہ والے ستارے جو ہیں تھوڑا ہیلتھ ایریا میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور جو ہے آپ کے اس میں بھی آپ کو ذرا سا ڈسٹرب کر سکتے ہیں. آپ کے جو ہے جاب ایریا میں بھی کوئی مس کمیونیکیشن، کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی اللہ نہ کرے پیپر ورک کی غلطیاں نہ یہ آپ سے کرائے، کیونکہ یہ وہ اسکارپین ستارہ ہے جو 2 اپریل سے پھر آپ کے لیے تھوڑا سا امتحان لینے کے لیے کوشش میں ہے. لیکن وہاں پہ بہت سارے ستارے اچھے بھی ہیں. ایک آیا تھا 21 مارچ کو، وہ بھی آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے میرے اسکارپینس کو، اور دوسرا آیا ہے 6 اپریل کو، وہ بھی آپ کی پروٹیکشن کر رہا ہے. بٹ ایک جو ہے راہو، اور ایک یہ جو اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا 2 اپریل سے. 2 ایک طرف ہیں، 2 ایک طرف ہیں، تو یوں سمجھے 50-50 کا یہ جو میچ ہے. تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ آزما دیں گے، مطلب آپ کو آزمائیں گے یا بخش دیں گے، یہ مجھے بھی نہیں پتا. میرا کام ہے ایک الرٹس جاری کر دینا اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے، تو وہ میں اپنا کام ایمانداری سے آپ کے ساتھ کر رہی ہوں. 10 اور 11 یعنی عید کا دن ماشاءاللہ بہتر ہے. گھر کے فرنٹ پہ سکون نظر آتا ہے. لائف پارٹنر ہو آپ کا یا آپ کا بزنس پارٹنر ہو، ستارے کی پوزیشن بالکل آپ لوگوں کی فیور میں ہے الحمدللہ. وہاں پہ ستارے کی پوزیشن آپ کے فیور میں نظر آ رہی ہے. 12 اور 13 پھر تھوڑا سا ایسے خرچوں کی انڈیکیشن میرے اسکارپینس کو پریشان نہ کرے، تو احتیاط کیجیے گا. 12 اپریل اور 13 اپریل ان 2 ڈیٹس میں خرچہ کرتے ہوئے ذرا آرگنائز رہیے گا کہ فضول خرچی نہ ہو، یا اپنی قیمتی چیزوں کا بہت دھیان رکھیے گا. ہاں 14 15 اور 16 اپریل اور پھر 17 اور 18 اپریل پھر اپنے جو کاروباری کام ہیں ان میں ایکٹیو ہو جائیے گا. ہمارے جو اسکارپین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ڈیٹس بہت اچھی ہیں. 14 till 18 جو ہے اپنے ضروری کام جو آپ نے نپٹانے ہوں ان دنوں میں آپ نے بالکل سپر ایکٹیو ہو جانا ہے. کوئی انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک ٹریول آتا ہے بالکل کیجئے، اس کے ریزلٹس بھی اچھے ہیں. دماغ پہ کہیں نہ کہیں ایک ستارہ بوجھ رکھے گا، اس کو اب آپ نے خود ڈیفیٹ دینی ہے. وہ ہم نے طریقہ سوچا ہوا اسکارپینس، ہم سورۃ والضحیٰ کی تلاوت آپ کو ہر اس میں بتاتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کیجئے. یہ بھی آپ کو وسوسوں سے نکالتا ہے. وسوسے شیطانی طاقتوں کی طرف سے آتے ہیں، تو جو ہے یہ ان کو ڈیفیٹ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا.
تو جو جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. سورہ کوثر مدد کرے گی آپ کی. 21 ٹائم پڑھ لیا کیجئے. ہاں کوئی بھی چیز جو ہے درود شریف کے بغیر مت پڑھیے اول آخر، کیونکہ درود شریف کے بغیر کوئی دعا اوپر نہیں جاتی، وہ ہوا کے اندر پینڈلم بنی رہتی ہے. تو میں تو اردو میں بھی مانگنا ہو تو پہلے میں کہتی ہوں درود شریف پڑھ کے پھر میں اردو میں بھی مانگتی ہوں. تو جو ہے یہاں پہ یہ ذرا سی احتیاط ہے. باقی الحمدللہ لو لائف میں بھی ستارے جو ہے سپیڈ اپ ہیں، لیکن برے نہیں ہیں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کریں گے. ہاں تھوڑا جارحانہ رویہ نہ اگلے کا برداشت کریں، ان کو بھی ذرا سا ڈیل پازیٹیولی کریں اور خود بھی زیادہ اگریسو نہ ہوئیے. اسی طرح بچوں کے معاملات پہ ذرا ویجیلنٹ رہیے، ان کے اوپر ذرا اپنی ویجیلنس اسٹرانگ رکھیے تاکہ کسی بچے کو اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگے یا کسی بچے کی طرف سے کوئی چیز آپ کو ذرا سا پریشانی میں نہ ڈالے. تو وہ ذرا سی اپنی آپ نے احتیاط کرنی ہے بچوں کے معاملات میں اور لو لائف کے معاملات میں اسکارپینس. باقی اللہ کا شکر ہے عید کے دن سیف ہیں، اور باقی جو احتیاطیں تھیں وہ میں نے آپ کو سب بتائی ہیں. آپ نے بھی اس ہفتے میں 8 اور 9 پہ اپنے لیے دعا اور صدقہ کر دینا. دین 12 اپریل 13 اپریل میں اس میں ذرا مالی معاملات میں احتیاط کرنی ہے، اور 8 اور 9 اپریل میں ہیلتھ اور ورک زون کے اندر کیئرفل رہنا ہے. تو یہ ہے اس ہفتے کا روڈ میپ آپ کے لیے. ہوپ فلی اللہ کرے کہ میرے لیے بھی بہت کنفیوزنگ تھا کہ مجھے ایک دن ریکارڈنگ کینسل کرنا پڑی. مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو میں کیسے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کروں. بس اللہ پاک مدد کرتے ہیں. بہت پریشان رہی ہوں میں، 24 آورز میں نے پریشانی لی ہے. مجھے اریٹیشن تھی کہ میں اس کو کیسے سمجھوں اور کیسے بریف کروں اپنے لوگوں کو. خیر اپنا بہت دھیان رکھیے گا. صرف دماغ کے سوئنگ سے فائٹ کرنی ہے اسکارپینس. دن اتنے برے کوئی نہیں ہیں، آرام سے عید منائیے. دعا بھی کیجیے گا عید کے دن میں. وہ عید کا دن ہے یا اگلا دن ہے وہ ویڈیو آپ لوگوں کو ساتھ کے ساتھ اور ہاتھ کے ہاتھ آ جائے گی. اب ہم چلیں گے. اور عیدی میری آج عیدی یہی ہے، چینل میرے کو سامیہ خان لاؤنج کو سبسکرائب بھی کروائیے اور کیجیے بھی. اتنی سی عیدی ہے میری، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھیں میں اتنی تاریخیں یاد رکھتی ہوں، اور میں وہ بندہ جو بیچارہ ہسٹری میں مار کھاتا تھا، کم نمبر آتے تھے کیونکہ ڈیٹس یاد نہیں رہتی تھیں، اور خدا نے اس کام میں ڈالا ہے کہ تاریخیں بول بول کے میرا منہ کوشچن مارک جیسا ہو گیا. دیکھیے کیسے کوشچن مارک بن گیا. اتنا بڑا منہ تھا باگڑ بلے جتنا، تو وہ کوشچن مارک بن گیا صرف سب تاریخیں یاد رکھ کے. تو تھوڑا سا دعا بھی کر دیا کریں، اور ہمدردی نہیں چاہیے، دعا چاہیے، تو اسی سے کام چل جائے گا. تو بہرحال اللہ کرے خوشیوں سے اپنی عید کو منائیے. خوشی یاد رکھیے نہ چیزوں سے ملتی ہے، نہ لوگوں سے ملتی ہے، نہ حالات سے ملتی ہے. کیفیت ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے. ایک فیسٹیوٹی ہے، اس کو سمجھیے، اور اس کو جب اپنے اندر رجسٹر کریں گے تو دل کو اچھا بھی لگے گا. تو خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ کسی سے کوئی آپ کو دے نہیں سکتا، اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے زون سی کی طرف. امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ وہاں بھی چلیں گے، اور ابھی اپنا چینل سوئچ نہیں کریں گے، نہ ریموٹ سے میرا منہ بند کریں گے. تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. تھینک یو.